اذان تک کا ٹائم رہ جائے گا، تو جتنا بھی آپ کم سے کم بولنا چاہیں اچھا ہے. پھر اللہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو آخری حصے کو مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ حکمت نمبر 446. بڑی تفصیل سے بات ہوئی اس کے اوپر، اور اس میں مین پیغام جو دیا گیا ہے وہ ہے انفاق کے بارے میں. انفاق کے بارے میں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ہم لوگ اتنا سب پڑھتے آ رہے ہیں، 446 میں پہنچ گئے ہیں. کئی کلمات قصار یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور ہمارا خیال ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہی انفاق ہے. حضور کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، مطلب یہ انفاق صرف پیسے کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ اور باقی جتنے انسان کے پاس جو خصوصیات، جو خوبیاں ہیں، وہی ساری خوبیاں اللہ کی راہ میں اگر استعمال کی جائیں تو انفاق کے اس میں زمرے میں آتی ہیں. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں، اور اس میں انڈیکس میں ایک دفعہ انفاق کا دیکھا تو اس میں اتنی ساری آیات تھیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بندہ کس کو پڑھے، کس کو دیکھے. سورہ توبہ آیت نمبر 53-54. کہہ دیجئے کہ تم میل و رغبت سے یا جبر و اکراه سے خرچ کرتے ہو تو تم سے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، مگر اگر بدلی سے خرچ کرو تو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے سورہ انفال 36 میں ہے کہ بے شک کافر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹائیں. وہ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے سے خرچ کرتے ہیں. مطلب خرچ کا بھی فرق پتہ چل رہا ہے یہاں پہ. جبکہ مومن جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اپنے ثواب کے لیے اور اس کے لیے خرچ کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں ہے کہ جو لوگ اپنا مال دن و رات چھپ کے اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے، انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم. مطلب یہ بہت ساری آیتیں ہیں، یہ کافی ساری لکھی ہوئی تھیں. ٹائم کم ہے اب. اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ مزمل میں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو. اور قرض کہاں سے مانگ رہا ہے؟ وہیں سے مانگ رہا ہے جو اللہ ہی نے دیا ہے. مطلب ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ ہی نے تو دیا ہے نا، اسی میں سے وہ قرضہ مانگ رہا ہے اور قرض حسنہ مانگ رہا ہے. قرض حسنہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ تو جو اللہ قرض حسنہ مانگے، تو ہم لوگ لوگوں کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو، اس کا انجام کیا ہو. لیکن جو قرض اللہ مانگ رہا ہے تو آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر اس کا اجر کیا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا. تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک. اور رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے پچھلے مہینے بھی یہ بات زبان سے نکلی تھی. رجب ہو یا شعبان، رمضان ہو ذی الحج، ملنگوں کے کھانے کمانے کے دن ہے. تو وہی ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں ہم لوگ. جب رجب آیا تھا تو سوچ رہے تھے کہ اللہ کے یہ مہینے بہت امپورٹنٹ مہینے ہیں، یہ حضور کا مہینہ ہے اور یہ فلاں کا مہینہ اور فلاں کا مہینہ، اور اس میں یہ کریں گے اور اس میں یہ کریں گے. رجب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، شعبان چلا گیا پتہ نہیں چلا، رمضان چلا گیا. آج تو 2 عشرے ختم ہو گئے تقریباً. اب کیا بچا؟ اس کے بعد شبیں ہیں اور اس کے بعد عید کی گہما گہمی ہے. سب ختم ہو گیا. عبادتوں کا وقت تو ختم ہو گیا. مطلب وقت آتا ہے اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ بندہ سوچتے رہ جاتا ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن وہ کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، بہرحال اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. تو ایک اور قبلہ سے اور یہ درخواست کریں گے، کبھی قبلہ کے پاس ہو، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے آیت اللہ کے بارے میں کچھ وہ ہم لوگوں کو بتائیں. تو ایک ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ ان کا جو آیت اللہ نامزد کا جو طریقہ ہے، جو ان کا وہ ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں جو آیت اللہ کو نامزدگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پروسیجر کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اللہ صلی